نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے جو کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی کسی مریض کی عیادت کرنا، اس کا پتہ لینا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا، اے بندہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ تو عرض کرے گا، اللہ تیری بیمار پرسی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آواز آئے گی، اے بندے فلاں بندہ میرا بیمار تھا، تو نے اس کا پتہ کیوں نہ لیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو میری رحمت اس کے قریب پاتا۔ یعنی بیمار بندہ جو ہوتا ہے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہے اور اس کی اہمیت بھی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا کرتے لوگوں کا پتہ لینے کے لیے، بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے، بلکہ حضور حوصلہ دیا کرتے، فرمایا کرتے لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی، اے بیمار گھبرانا نہیں ہے، یہ بیماری ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جاتی رہے گی اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ حضور تسلیاں دیا کرتے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، آپ کی آنکھیں بہت درد کرتی تھیں۔ حضور نبی کریم پتہ لینے چلے گئے، آپ نے فرمایا زید بن ارقم اس بیماری میں کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں صبر کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ فرمایا اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی عورت بخار کی حالت میں جو ہے نا وہ پڑی رہتی، اللہ کے رسول اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے، اس کا حال پوچھا تو اس نے بخار کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا بخار کو مت کہو برا، یہ تو گناہوں سے بندے کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسا آگ کی بھٹی میں زنگ آلود لوہا ڈالا جائے تو اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم ترغیب بھی دیا کرتے، بشارتیں بھی دیا کرتے، خوشخبریاں بھی دیا کرتے، حوصلہ بھی دیا کرتے، چونکہ بیمار کو حوصلہ دے دینے سے اس کی بیماری اور اس کی طبیعت میں بہتری آ جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے لیے دعا کرو، بلکہ یہ دعا تو حضور نے فرمایا 7 مرتبہ کیا کرو، اسأل اللہ رب العرش العظیم ان یشفیکا، کہ اے بندے میں تیرے لیے اللہ کے حضور سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ اللہ تجھے شفا دے دے اس بیماری سے، تو 7 مرتبہ یہ دعا مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو اللہ اسے ضرور شفا عطا فرمائے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی مریض کے پاس جاؤ تو اپنے لیے بھی دعا کروایا کرو۔ جب کسی مریض کے پاس جاتے ہو تو اسے کہو کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے جو قبول کر لی جاتی ہے۔ کسی مریض کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، پھر اس کے پاس بیٹھ کے اسے حوصلہ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ بلکہ کچھ آداب بھی ہیں کہ جب اگر وہاں پہ جائیں تو کسی مریض کے پاس زیادہ نہ ٹھہریں، اگر کسی کے گھر میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو ادھر ادھر نہ دیکھیں اور اس کے لیے کچھ کھانے کو لے جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ یہ ایسے آداب ہیں جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے ملوز خاطر رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔